بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی قرآن پاک سے اچھی اچھی کہانیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج میں آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی سناتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہوئے ہیں، اور آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس وقت ولادت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً 100 سال عمر مبارک تھی، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ ان کی بشارت اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کے ذریعے دی تھی، اور یہ بھی خوشخبری سنائی تھی کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوں گے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام بہت نیک تھے، فرما بردار تھے، بہت صالح تھے، اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ساری تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ تو جب وہ جوان ہوئے تو ان کی شادی آپ نے اپنی بھتیجی ربیکہ کے ساتھ کی، جو ہرن مقام میں مقیم تھی، وہاں رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے تبلیغ کا مشن، اللہ کی عبادت کا مشن وہ جاری و ساری رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ہرن قبیلہ جو آپ کے آباء و اجداد کا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجی تھی، اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو ان کے کافی عرصہ کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کافی سالوں کے بعد جب اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک کافی زیادہ تھی تو پھر 2 بیٹے اکٹھے پیدا ہوئے، جڑواں۔ ایک کا نام انہوں نے عیسیٰ رکھا اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ یعقوب یہ عقب اسی سے نکلا ہے، پیچھے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جب ان بچوں کی ولادت ہوئی تو پہلے حضرت عیسیٰ جو ہے ان کی ولادت ہوئی، تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان کا نام جو ہے یعقوب رکھا گیا کہ ایڑی پکڑنے والا۔ آپ کا ایک لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل عبرانی میں اللہ کو کہتے ہیں، جس کو عربی میں عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو شروع سے ہی بہت زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، عبادت گزاری کرتے، فرما برداری کرتے، لیکن ان کا بڑا بھائی عیسیٰ وہ شکاری تھا، اور اس کو شکار کھیلنے کا اور دیگر اس طرح کے جو باہر کے کام ہیں وہ کرنے کا زیادہ شوق تھا۔ اسحاق علیہ السلام جب بزرگ ذرا ہوئے، عمر مبارک زیادہ ہوئی، تو ایک دن ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا مجھے گوشت جو ہے وہ اچھا سا کوئی پکا کے کھلائیں۔ تو ان کی والدہ ربیکہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اے یعقوب، ان کو بھی اپنے بچے سے بہت پیار تھا، زیادہ اس سے پیار کرتی تھی کیونکہ یہ زیادہ تابع فرمان تھا۔ تو انہیں کہا کہ تم 2 بکریاں ذبح کرو اور اچھی طرح کھانا بنا کے اپنے ابا کو کھلاؤ تاکہ اس سے دعائیں لیں۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا۔ اب جو عیسیٰ تھا اس کو بھی یہ حکم ملا ہوا تھا، وہ شکار کرنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس سے پہلے ہی یعقوب علیہ السلام اپنے ابا کو کھانا پکا کے کھلا کے بہت ساری دعائیں لے چکے تھے۔ عیسیٰ جب آیا اسے پتہ چلا کہ میرے چھوٹے بھائی نے ابا سے دعائیں لے لی ہیں، تو وہ سخت غصے میں آیا
اور اس نے کہا میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ کی جو اماں جان تھی ربیکہ، انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے جو ہے وہ میرے بھائی کے پاس جو ہے اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ ہرن جگہ پہ، تاکہ جب تمہارے بھائی کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر تم واپس آ جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام چل پڑے، عیسیٰ ڈھونڈتا رہا لیکن وہ تو چلے گئے تھے۔ تو چلتے چلتے ایک وہ جنگل سے گزر رہے تھے، صحرا سے، تو وہاں سستانے کے لیے ایک بہت بڑا پتھر تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ بیٹھ کے آپ کو نیند آ گئی۔ تو خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس پتھر والی جگہ سے ایک نورانی سیڑھی ہے جو آسمانوں تک جا رہی ہے، اور وہاں پہ فرشتے چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا۔ تو ان کی جب آنکھ کھلی تو ان کی طبیعت میں بڑا خوشی تھی، اور انہوں نے غور کیا تو انہیں یہ دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ یہ جگہ بڑی مبارک جگہ ہے جہاں پہ اللہ کی بڑی رحمت نازل ہونے والی۔ تو بعد میں اسی جگہ کو یروشلم کہتے ہیں، ادھر ہی بیت المقدس بنا اور ادھر ہی بہت سے نبی تشریف لائے۔ ابھی اس وقت تو نہیں تھا یہ، تو یعقوب علیہ السلام نے ایک تیل اس بڑی پتھر کے اوپر ڈھیل دیا اور دل میں یہ نیت کی کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے قدرت اور اختیار اور پیسے دے گا تو میں یہاں بہت بڑی مسجد بناؤں گا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس جتنی بھی مال دولت ہوگی اس میں سے 20% میں یہی خرچ کروں گا۔ پھر وہ سفر کر کے اپنے ماموں کے پاس ہرن جگہ چلے گئے، اور وہاں ماموں نے ان کی بڑی آؤبھگت بھی کی اپنے بھانجے کی، اور ان کو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ دیا، اور انہوں نے غلہ بانی شروع کی۔ اللہ نے بہت ان کو برکت دی۔ اب وہاں ایک مندر تھا ایسٹر کا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، ایک بت کی۔ تو آپ کو تو آپ کے باپ دادا نے توحید کی تعلیم دی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، آپ وہاں پہ تبلیغ بھی کرتے تھے، بعض کا لوگ ناراض بھی ہوتے تھے۔ اب ان کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا بلہا اور ایک کا نام تھا راحیل۔ اب ان کو جو راحیل تھی، جو چھوٹی بہن تھی، اس سے محبت اور پیار ہو گیا، اور انہوں نے ماموں سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ تو انہوں نے، لبان ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ تم 7 سال پہلے میری خدمت کرو، غلہ بانی کرو، کھیتی باڑی کرو، تو پھر تمہیں میں شادی کر دوں گا اپنی بیٹی سے۔ تو انہوں نے 2 سال پہلے رہے تھے، پھر 7 سال مزید انہوں نے بڑی خدمت کی۔ لبان کا کاروبار بڑا پھیلا، بھیڑ بکریاں، کھیت، باغات، سبزیاں، پھل، ہر شے۔ 7 سال جب ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے جب نکاح کیا تو وہاں راحیل کی جگہ انہوں نے بنہا جو ہے اس کے ساتھ کر دی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے احتجاج کیا، میں نے تو کہا تھا کہ راحیل سے میری شادی کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں بڑی بہن کے ہوتے ہوئے چھوٹی کی شادی نہیں کی جاتی، اگر تم ان سے بھی شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال خدمت کرو، کیونکہ اس وقت 2 بہنوں سے نکاح ہو جاتا تھا۔ اب انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو بڑی بیٹی تھی ان کی، وہ اس طرح خوبصورت بھی نہیں تھی، اس کی آنکھیں کی بینائی بھی کمزور تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور پھر 7 سال خدمت کی، اور بہت بھیڑ بکریاں اور بہت زیادہ اللہ نے ان کے ماموں کو، جو ان کے سسر بھی بن چکے تھے، انہیں بڑی برکت دی۔ تو اب 14 سال 2 سال پہلے رہے تھے، 16 سال وہاں رہے، پھر انہوں نے راحیل سے بھی آپ کی شادی کر دی، اور مزید درخواست کی کہ اگر تم 20 سال پورے کرو تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے۔ اس دوران 2 باندیاں تھیں، ایک نوکرانی تھی بنہا کی، اور ایک جو تھی وہ باندی تھی راحیل کی۔
بڑی بہن کا نام جو ہے وہ لیا تھا، بنہا نہیں لیا تھا، اور چھوٹی بہن کا نام راحیل تھا۔ تو اس طرح وہ دونوں بہنیں جو ہیں ان کو ایک ایک جو باندی ملی تھی، ایک کا نام زلفا تھا اور دوسری کا جو ہے وہ بنہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو وہاں جو ہے وہ پھر 12 بیٹے عطا کیے۔ ان 4 بیویوں سے 2 باندیاں تھیں اور 2 بیویاں تھیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ فرشتہ ملا اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے جو ہے آپ واپس جائیں اپنے آبائی وطن، اور وہاں آپ کے ابا جان علیل ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، اور باقی وقت آپ وہاں جا کے تبلیغ کریں۔ تو انہوں نے ماموں سے اجازت لے کے انہوں نے بہت ساری بھیڑ بکریاں دی۔ تو آپ دوبارہ جو ہے وہ وہاں تشریف لے آئے اسی اپنے علاقے میں کنعان کے اندر۔ اب راستے میں جب وہ اس جگہ سے گزرے جہاں پتھر پہ انہوں نے تیل ڈیلا تھا، تو اب ان کے پاس بہت سے وسائل تھے، وہاں انہوں نے ایک مسجد بھی بنا دی، مسجد بھی بنائی، اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ اللہ نے اب بیویاں بھی دیں، بیٹے بھی دیے، اور ایک بیٹی بھی تھی ان کی۔ تو اس طرح وہ جب اپنے وطن میں پہنچے تو عیسیٰ جو ہے وہ ابھی تک وہ غیظ و غضب میں تھا کہ میرا بھائی جو ہے اس نے اس طرح میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ آپ نے اس سے معذرت بھی کی اور اس کو تحفے میں بہت ساری بھیڑ بکریاں بھی دیں اور اونٹ وغیرہ بھی دیے۔ اس سے یہ ہوا کہ بھائیوں میں صلح صفائی ہو گئی اور وہاں وہ مل جل کے رہنے لگے۔ اب حضرت یعقوب اس کے کچھ عرصہ بعد اسحاق علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے وہ 12 بیٹے تھے، ان میں سب سے چھوٹا بیٹا تھا بنیامین، اس سے بڑا تھا یوسف۔ تو اس کو جب ایک خواب آیا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور مجھے سلام پیش کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بعد نبوت جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے گی۔ تو انہوں نے تاکید کی کہ اپنے بھائیوں کو یہ خبر نہ دینا، لیکن وہ ان کے کانوں تک خبر پہنچ گئی اور انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک منصوبہ بنا کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہانہ بنا کر کے انہوں کو جنگل لے گئے اور ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور وہاں سے اس کا کرتا لے آئے اور کہا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ انہیں سمجھ تو آ گئی ہے جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھیڑیے نے کھایا ہے، تو یہ کرتا پھٹا ہوا تو نہیں ہے، اس پہ انہوں نے جانور کا خون لگا دیا، یہ تو نہیں نا بھیڑیے نے پہلے قمیض اتار کے پھر اس کو کھایا، وہ تو درندہ ہے، اس کے تو کپڑے بھی پھاڑ دینے تھے۔ لیکن انہوں نے صبر کیا، کہا کہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ تو پھر وہ ایک قافلے والے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کے مصر میں لے گئے، انہوں نے وہاں بیچ ڈالا۔ اب آپ کو اپنا بیٹا بہت یاد آتا تھا۔ بڑے سالوں کے بعد جب قحط پڑا، آپ نے اپنے بچوں کو مصر میں گندم لینے بھیجا، تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ تو پھر انہیں پتہ چلا کہ چھوٹا بھائی جو یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل سے تھا وہ ساتھ نہیں آیا، تو آپ نے کہا کہ اگلی دفعہ ان کو بھی ساتھ لے کے آئیں۔ پھر بنیامین آیا تو اس کو یوسف علیہ السلام نے بتایا میں تمہارا بھائی ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ابا تو رو رو تو ان کی تو آنکھیں چلی گئی ہیں، نابینا ہو گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بڑا رونا آیا، لیکن بھائیوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی تھی، وہ چاہتے تھے یہ سچی توبہ کریں، ابا کو بھی خوش کریں۔ تو پھر اگلے سال انہوں نے پہلے بنیامین کو روک لیا، پھر اگلے سال پھر جب بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے سب کو بتایا کہ میں یوسف ہوں، اور پھر بہت زیادہ انہیں یاد آیا کہ ہم نے تو اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، بڑی انہوں نے معافی مانگی، کہا ابا سے بھی معافی مانگو جا کے۔ پھر یعقوب علیہ السلام سے بھی انہوں نے آ کے معافی مانگی اور کہا ہاں ہم زندگی میں دوبارہ کبھی کسی سے زیادتی نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ آپ کو یوسف علیہ السلام نے مصر کہا کہ سارے خاندان کے ساتھ آئیں۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام اپنے سارے قبیلے کو لے کے کنعان سے پھر مصر تشریف لائے،
ان کی بڑی عزت کی گئی، بڑے احترام سے رکھا گیا، اور وہاں پھر آپ کئی سال زندہ رہے، اور پورے دنیا میں آپ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پھیلاتے رہے، اور خوب وہاں اسرائیل جو آپ کے آل اولاد تھے، آپ کے 12 بیٹے تھے، وہ سارے 12 بیٹے جو ہیں وہ سارے بنی اسرائیل کہلائے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ تو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے پھر مصر میں اور دیگر پورے علاقوں میں بہت زیادہ توحید کا پیغام، اللہ کی عبادت کا پیغام پہنچا، اور جو 40 سال انہوں نے صبر کیا تھا، ان کی آنکھیں بھی لوٹ آئیں، ان کی صحت بھی اچھی ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سب کو اکٹھا کیا، اور وہ عزت کی راضی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں سبق یہ ملا، ایک تو جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے اس کو ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، انہیں ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے۔ دوسرا جو صبر کرتا ہے تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اچھا صلہ دیتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ کے حکم کے مطابق نیکی کا رستہ اختیار کیا، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ جن بھائیوں نے، بیٹوں نے زیادتی کی تو انہیں بعد میں رونا دھونا پڑا، معافی بھی مانگنی پڑی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل بھی ہے، اور ان کے 12 بیٹوں کے آل اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان کی کہانی سنی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروق کی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔